اقوال اللہ جی پڑھو. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالسند المتصل إلى الإمام الهمام حافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله اللهم متعنا بعلومه وقيوده وبركاته آمين. قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله عن يونس عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير صدقة ما كان عن ظهر العناب وابدأ بمن تعول. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. فرمایا کہ خیر الصدقۃ ما کان عن ظہر الغنى، بہترین صدقہ وہ ہے کہ جو اپنے پیچھے غنا چھوڑ کر جائے، یعنی صدقہ دینے کے باوجود آدمی غنی رہے اور اپنی ضروریات پوری کر سکے، دوسروں کا محتاج نہ ہو. وابدأ بمن تعول، اور خرچ کرنا شروع کرو ان لوگوں سے جو تمہارے عیال میں، بیوی بچے وغیرہ جو ان کی کفالت انسان کے ذمہ ہے، ان پر خرچ کرنا پہلے شروع کرو، بعد میں تمہیں دوسروں کو صدقہ کرو. جی. وبه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا هشام عن أبيه عن حسين بن هداوي رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال اليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول وخير صدقة ما كان عن ظهر العنب ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغني يغنيه الله. وعن وهيب قال حدثنا هشام عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. فرمایا کہ الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے. مراد اوپر والے ہاتھ سے ہے دینے والا ہاتھ جو کسی کو دے، اور نیچے والے ہاتھ سے مراد ہے لینے والا ہاتھ. تو یہ کنایا ہے. الید العلیٰ کنایا ہے الید المعطیہ سے، اور الید السفلیٰ یہ کنایا ہے الید الآخرہ. تو دینے والا ہاتھ زیادہ بہتر ہے بنسبت لینے والے ہاتھ سے. مطلب یہ کہ جو شخص دوسروں کو کی ضروریات پوری کرنے کے لیے دیتا ہے وہ زیادہ بہتر ہے بنسبت سے جو دوسروں سے لیتا ہے اس کے مقابلے میں. تو یہ ترقی کا ترغیب ہے اس بات کی کہ حد الامکان آدمی کو چاہیے کہ وہ دوسروں کے احتیاج سے مستغنی رہے اور اپنے احتیاج دوسروں پر ظاہر نہ کرے، اور حتی الامکان دوسروں سے نہ لے، بلکہ اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے تو کچھ دینے کا اہتمام کرے. اور اگلا جملہ وہی ہے وابدأ بمن تعول وخیر الصدقات ما کان عن ظہر الغنى، اور فرمائے ومن یستعفف یعفہ اللہ، جو سب سے پاک دامن رہنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو پاک دامن کر دیں گے. مطلب یہ کہ جو شخص اس بات کا اہتمام کرے کہ میں کسی کے سامنے دست سوال ناراض نہ کروں اور کسی کے سامنے اپنی احتیاط ظاہر نہ کروں، جس کو اس بات سے شرم آتی ہے اور وہ دوسروں کے سامنے اپنی حاجت ظاہر نہیں کرتا، تو وہ اللہ تعالیٰ بالآخر اس کو پاک دامن کر دیتے ہیں، یعنی ایسے حالات پیدا کر دیتے ہیں کہ اس کو ضرورت پیش نہ آئے. ومن یستغنی یغنیہ اللہ، اور جو استغنا اختیار کرے یعنی دوسروں کے سامنے اپنی حاجت ظاہر نہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو غنی بھی کر دیتے ہیں. اور جو شخص کے ذرا کی ضرورت پیش آئی اور اس نے اپنی حاجت دوسروں کے سامنے ظاہر کرنی شروع کر دی اور دوسروں سے مانگنا شروع کر دیا تو پھر وہ اسی کا خوگر ہو جاتا ہے، اسی کا عادی بن جاتا ہے، دوسروں سے مانگتا رہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. اس کے برخلاف اگر آدمی باوجود حاجت مند ہونے سے دوسروں کے سامنے حاجت ظاہر نہ کرے تو بالآخر اللہ تعالیٰ اس کو بے نیاز کر دیتے ہیں اور اس کو پھر ضرورت نہیں پڑتی.
کسی نے سوال کیا ہے کہ استغنا میں اور کبر میں کیا فرق ہے؟ ایسے ہی سوال ہے کہ زمین اور آسمان میں کیا فرق ہے؟ کہ استغنا کے معنی تو یہ ہے کہ اپنی حاجت دوسرے کے سامنے ظاہر نہ کرے، اور کبر جو ہے وہ تو اپنی بڑائی کا اظہار ہے کہ میں بڑا ہوں، تو بڑائی کا اظہار کوئی ضروری نہیں ہے استغنا کے اندر۔ استغنا کا حاصل یہ ہے کہ اگر ضرورت کی کوئی پیش آئی ہے تو دوسروں کے سامنے ظاہر نہ کرے اپنی ضرورت، یہ ہے حاصل، کسی کا محتاج نہ بنے۔ باقی اس میں تکبر کوئی لازمی چیز نہیں ہے۔ تکبر اس وقت ہوتا ہے جس سے آدمی جو ہے وہ اپنے آپ کو دوسروں سے بڑا سمجھے اور دوسروں کو حقیر سمجھے۔ اور یہ بھی پوچھا کہ لوگوں سے پاک دامنی اختیار کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ طریقہ یہی ہے کہ سوال نہ کرے دوسروں سے، جو کچھ مانگے اللہ سے مانگے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے فریاد کرے، دوسروں کے سامنے دست سوال تلاش نہ کرے۔ جی وبه قال حدثنا ابو نعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وقال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو على المنبر وذكر صدقة والتعفف والمسألة اليد العليا خير من اليد السفلى فاليد العليا هي المنفقة والسفلى هي السائلة. باب المنان بما أعطى لقوله عز وجل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى. یعنی جو سب دوسرے کو کچھ دینے کے بعد احسان دکھلائے، جو احسان دکھلانا یہ منع ہے، ناجائز۔ جی باب من أحب تعجيل الصدقة من يومها. وبه قال حدثنا أبو عاصم عن عمر بن سعيد عن ابن أبي مليكة أن عقبة بن الحارث رضي الله تعالى عنه حدثه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم العصر فعصر ثم دخل البيت لم يلبث أن خرج فقلت أو قال قيل فقال كنت خلفت في البيت كبرا من الصدقة فكرهت أن أبيته فقسمته. فقريب تو مبیتہ ہوں، یعنی مجھے یہ بات ناپسند ہوئی کہ میں رات گزاروں سونے کے گھر، اس لیے میں جا کر تقسیم کر دوں۔ جی باب التحريج على الصدقة والشفاعة فيها. وبه قال حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عدي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم عيد فصلى ركعتين ولم يصلي قبل ولا بعد ثم مال على نسائه وبلال معه فوعظهن وأمرهن أن يتصدقن فجعلت المرأة تلقي القلب والخرصة. گزر گئی ہے. جی وبه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا أبو بردة بن عبد الله بن أبي بردة قال حدثنا أبو بردة بن أبي موسى عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا جاء سائل أو طلبت إليه حاجة قال استوصيدر ويغضي الله على لسان نبيه ما شاء. جو فرمایا کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی سائل آتا اور طلبت الیہ حاجت یا آپ سے کوئی حاجت طلب کی جاتی، کوئی شخص آ کر اپنی حاجت مانگتا تو آپ دوسرے صحابہ کرام سے فرماتے تھے کہ اشفعوا، تم اس کی سفارش کرو، تؤجروا، اس سفارش کرنے پر تمہیں اجر دیا جائے گا۔ ویقضی اللہ علی لسان نبیہ ما شاء، اور اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی زبان پر جو چاہے گا وہ فیصلہ کرائے گا۔ مطلب ہے کہ تم اگر سفارش کرو گے ایک حاجت مند شخص کی تو تمہیں سفارش کا حاجت تو مل جائے گا۔ اب اس کے بعد اس کی سفارش، تمہاری سفارش قبول کی جائے یا نہ کی جائے اور اس کو اس کی حاجت پوری کی جائے یا نہ کی جائے، یہ فیصلہ نبی ہی کرے گا اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ جیسا چاہیں گے ویسا فیصلہ کرا لیں گے، لیکن تمہیں شفاعت کا اجر مل جائے گا۔ بیچ میں شفاعت یا سفارش کرنے کی فضیلت بیان فرمائی گئی ہے کہ من یشفع شفاعۃ یکن لہ نصیب منہا، تو شفاعت کے اوپر اجر ملتا ہے، لیکن شفاعت پر اجر ملنے کے کچھ شرائط ہیں جو عام طور سے لوگ مد نظر نہیں رکھتے، اس کی وجہ سے
وہ شفاعت جو ہے وہ جائز بھی نہیں رہتی۔ پہلی بات تو یہ کہ سفارش اس وقت کرنا جائز ہے جبکہ پتہ ہو کہ جس شخص کی سفارش کی جا رہی ہے وہ واقعی مستحق ہے اس سفارش کا، یعنی معلوم ہو کہ یہ واقعی جو حاجت طلب کر رہا ہے اس حاجت کا مستحق ہے، تب تو سفارش کرنا جائز ہے۔ لیکن اگر معلوم ہے کہ یہ مستحق نہیں اور قاعدے کے خلاف کسی شخص کے بارے میں کوئی سفارش کی جائے تو یہ درست نہیں، سمجھے نا؟ پہلی بات یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جس شخص سے سفارش کی جا رہی ہے اس کے اوپر کوئی دباؤ نہ ہو، یعنی یہ نہ ہو کہ اس بات کا اندیشہ ہو کہ اگر میں سفارش کروں گا تو وہ دباؤ محسوس کرے گا اور اس دباؤ کی وجہ سے وہ کوئی کام کر دے گا، اس کا دل نہیں چاہ رہا ہوگا، اس کی خواہش نہیں ہوگی، اس کی مرضی نہیں ہوگی، لیکن اپنی مرضی کے خلاف میرے کہنے کی وجہ سے وہ یہ کام کر دے گا۔ دباؤ سفارش کی حیثیت صرف ایک مشورے کی ہے۔ اب وہ مشورہ ہے دوسرا آدمی قبول کرے یا نہ کرے، دونوں باتیں اس کو اختیار رہنا چاہیے۔ لیکن یہ وجہ ہے کہ حضور نے فرمایا کہ تم تو سفارش کرو پھر اللہ تعالیٰ جو چاہے فیصلہ کرائے، تو یہ نہ ہونا چاہیے کہ سفارش کے ذریعے کسی پر دباؤ ڈالا جائے، سمجھا؟ اور تیسرا یہ کہ اگر سفارش پر عمل نہ ہو، وہ کسی وجہ سے سفارش پر عمل نہ کرے تو اس کے اوپر کوئی ناراضگی نہ ہو، کیونکہ یہ مشورہ ہے اور مشورے کے اندر جس سب کو مشورہ دیا جاتا ہے وہ اس بات کا حق رکھتا ہے کہ چاہے تو اس کو قبول کرے چاہے نہ کرے۔ تو اس بات سے اگر وہ قبول نہیں کرتا تو اس کے اوپر کوئی ناراضگی یا خفگی کا بھی کوئی راستہ نہیں ہے۔ ان شرائط کے ساتھ سفارش جو کی جائے وہ قابل اجر ہے، لیکن اگر کوئی شخص سفارش کرنے کے نتیجے میں دوسرے پر دباؤ ڈال دے اس کی مرضی کے خلاف کسی تو تمہیں کرنا ہی ہوگا ہر حالت میں یہ کام، جیسے بعض لوگ کہتے ہیں، تو یہ سفارش کا جائز طریقہ نہیں ہے، یہ ناجائز ہے۔ اسی بات سے ہمارے حضرت خطیب الامت مولانا ثانوی رحمۃ اللہ علیہ جب کسی کی سفارش کرتے تھے تو یہ الفاظ فرمایا کرتے تھے کہ بھائی دیکھو میں اس کی سفارش کر رہا ہوں کہ یہ مجھے میرے خیال میں مستحق ہے، اگر آپ کی قاعدے کی اور مصلحت کی کوئی خلاف ورزی نہ ہو تو اس کا کام کر دیں، اگر آپ کے قواعد اور آپ کی مصلحتوں کے خلاف نہ ہو تو اس کا کام کر دیں، بس اس کا اس کو گنجائش دے دی کہ اگر تمہاری مصلحت کے خلاف ہو اور تم قبول نہ کرو تو تمہیں اختیار ہے۔ یہ ہے سفارش کا ایمان، اور ورنہ اور سفارشیں جو آج کل ہوتی ہیں وہ زیادہ تر دباؤ ہے، کہ دباؤ ڈالا جاتا ہے دوسرے کے اوپر، جو اسی طرح بھی جائز ہے۔ جی وبه قال حدثنا صدقة بن فضل قال أخبرنا عبدة عن هشام عن فاطمة عن أسماء قالت قال لي النبي صلى الله عليه وسلم لا توصي فيوصى عليه۔ یہ اسماء کی حدیث ہے کہ فرماتی ہیں کہ مجھ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا توصی فیوصى علیہ، لا توصی رسی نہ باندھو، وکا کا معنی ہے رسی، اس رسی کو وکا کہتے ہیں جو کسی پیسوں وغیرہ کی تھیلی کے اوپر باندھی جاتی ہے، اس کو وکا کہا جاتا ہے، اور اسی کے اوقا یوکی کے معنی ہوتے ہیں اس تھیلی کے اوپر رسی باندھنا۔ رسی باندھ کے نہ رکھو، یہ کنایا اس بات سے کہ بس جمع کر کے تو رکھ لیا اور کہیں خرچ کرنے کی کا کوئی راستہ نہیں ہے، تو ایسا نہ کرو کہ مال کو رسی باندھ کر رکھ لو اور دوسروں کو نہ دو، فیوصى علیہ، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تمہارے اوپر بھی رسی باندھ دی جائے گی، یعنی پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی تمہیں دینے میں یہ رکاوٹ ہوگی، اور اگر تم دوسروں کو دینے کے اندر سخاوت سے کام لو اور بخل سے کام نہ لو تو ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ بھی مزید عطا فرمائیں گے انشاءاللہ۔ یہ مختلف روایتیں ہیں، بعض 3 روایتیں آئی ہیں، بعض میں آتا ہے لا توصی فیوصى علیہ، اس کے معنی تو یہ ہے کہ رسی باندھ کر نہ رکھو، اور بعض میں آتا ہے لا تحصی فیحصی اللہ علیہ، کہ گن کر نہ رکھو، گن کر
رکھو کہ بھائی اب میرا پیسے اتنا ہو گیا اتنا ہو گیا اتنا ہو گیا اور خرچ نہ کرو، ایسا نہ کرو۔ اور ایک روایت میں لا توعی فیوعی اللہ علیہ، وہ وعاء سے نکلا ہے، جو برتن میں بند کر کے نہ رکھو کہ اللہ تعالیٰ بھی تمہارے اوپر برتنوں کو بند کرتے ہیں۔ تو یہ تینوں روایتیں ہیں، حاصل سب کا ایک ہی ہے جس میں بخل سے منع کیا گیا ہے کہ جو مال اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اس کو اس طرح نہ رکھو کہ دوسروں کے کبھی کام نہ آئے۔ جی وبه قال حدثني عثمان بن ابي شيبه عن عقبه وقال لا تمسك يفتي الله عليك باب الصدقه فيما استطاع. وبه قال حدثنا ابو عاصم عن ابن جريج وحدثني محمد بن عبد الرحيم عن حجاج بن محمد عن ابن جريج قال اخبرني ابن ابي مليكه عن عباد بن عبد الله بن زبير اخبره عن اسماء بنت ابي بكر رضي الله تعالى عنها وعنه انها جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا توعي فيوعي الله عليك ارجي ما استطعت. اب رشی رزق اور ارزاق دونوں کے معنی ہوتے ہیں کسی کو کچھ دے دینا، تو جتنا تمہاری طاقت میں ہو دوسروں کو دے دیا کرو۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم باب الصدقة تكفر الخطيئة. وبالسند المتصل منا إلى الإمام الهمام حافظ الحجة عن المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل الجوفي البخاري رحمه الله ومتعنا بعلومه وكنوزه آمين. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله تعالى عنهم قال قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أيكم يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفتنة؟ قال قلت أنا أحفظه كما قال إنك عليه لجريء فكيف؟ قال قلت فتنة الرجل في أهله وولده وجاده تكفر الصلاة والصدقة والمعروف. قال سليمان قد كان يقول الصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال ليس هذه أريد ولكني أريد الذي تقول كموجبة. قال قلت ليس عليك منها يا أمير المؤمنين بحث بينها وبينك باب مغلق. قال فيفتر الباب أم يفتح؟ قال قلت لا بل يفتح. قال فإنه إذا كسر لم يغلق أبدا. قال قلت أجل فهمنا أن نسأله من الباب فقلنا لمسروق سلوا ففعله. فقال عمر قال فقلنا أفعلم عمر من تعني؟ قال نعم كما أن دون غد ليلة وذلك أني حدثه حديثا ليس بالأغاليب. باب من تصدق في السكت ثم أسلم. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنهم قال قلت يا رسول الله أرأيت أشياء كنت تحنث بها في الجاهلية من صدقة أو عتاقة أو صلة رحم فهل فيها من أجر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أسلمت على ما سلف من خير. باب أجر الخادم إذا تصدق بأمر صاحبه غير مفسد. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تصدقت المرأة من طعام زوجها غير مفسدة كان لها أجرها ولزوجها بما كسب ولإخراج مثل ذلك. وبه قال حدثني محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد بن عبد الله عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال القاضي المسلم الأمين الذي ينفذ. وربما قال يعطي ما أمر به كاملا موفرا طيب به نفسه فإرضاه إلى الذي أمر له به أحد المتصدقين. باب أجر المرأة إذا تصدقت أو أطعمت من بيت زوجها غير مسرة. وبه قال حدثنا آدم قال أخبرنا شعبة قال حدثنا منصور والأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تصدقت المرأة من بيت زوجها. وحدثني عمر بن حسن قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش عن شقيق عن مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قامت المرأة من بيت زوجها غير مفسدة لها أجرها وله مثله ولإخراج مثل ذلك له بما اكتسب ولها بما أنفقت. وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا جرير عن منصور عن شقيق عن مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة فلها أجرها وللزوج مما اكتسب ولإخراج مثل ذلك.
باب قول الله عز وجل فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى الآية. اللهم أعط منفقا مال خلفا. وبه قال حدثنا إسماعيل قال حدثني أبي عن سليمان عن معاوية بن أبي مجرد عن أبي حباب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم آت ممسكا خلفا ويقول الآخر اللهم آت ممسكا تلفا. فرمایا کوئی معامل یوم یصبح العباد فيه، جو دن بھی ایسا آتا ہے جس میں کہ بندے صبح کرتے ہیں مگر ان میں 2 فرشتے اتر کر آتے ہیں آسمان سے ہر روز. ان میں سے ایک یہ دعا کرتا ہے کہ اللہم اعط منفقا خلفا، کہ اللہ جو سب خرچ کرنے والا ہو اس کو اس کا بدلہ عطا فرمائیے. خلف عطا فرمائیے یعنی جو مال اس نے دے دیا دوسرے کو اس کا خلیفہ، اس کا بدلے میں دوسرا مال اس کو عطا فرمائیے. یعنی جو بھی اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہے، غریبوں پر خرچ کر رہا ہے، تو اس کو اس مال سے خرچ کرنے کا بدلہ عطا فرمائیے کہ جتنا خرچ کیا ہے اتنا ہی اس کو اور مل جائے. اور دوسرا فرشتہ یہ دعا کرتا ہے کہ اللہم اعط ممسکا تلفا، یا اللہ جو شخص کے روک کر رکھا ہوا ہے جس نے مال کو خرچ نہیں کرتا اس کو طلب یعنی اس کے اوپر ہلاکت ڈالیے اس کے مال کے اوپر. جی بسم الله الرحمن الرحيم. باب مثل المتصدق والبخيل. وبسند متصل منا إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى متعنا بعلومه وفيوضه وبركاته آمين. قال حدثنا موسى قال حدثنا وحيد قال حدثنا ابن طاووس عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل البخيل والمتصدق كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد حاد. قال وحدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال أخبرنا أبو الزناد أن عبد الرحمن حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثل البخيل والمنفق كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد من خزيهما إلى تراقيهما فأما المنفق فلا ينفق إلا سبغت أو وفرت على جلده حتى تخفي بنانه وتعفو أسره وأما البخيل فلا يريد أن ينفق شيئا إلا لزقت كل حلقة مكانها فهو يوسعها فلا تتسع. تابعه الحسن بن مسلم عن طاووس في الجبتين وقال حنظلة عن طاووس جنلتان. قال الليث حدثني جعفر عن ابن هرمز قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم جنتان. فرمایا کہ مثل البخیل والمتصدق، جو آدمی بخیل ہے دوسروں کو مال نہیں دیتا اور جو متصدق ہے صدقہ کرتا ہے، تو اس کی مثال 2 آدمیوں کی دی ہے. علیہما جبتان من حدید، جن کے اوپر لوہے کے 2 جبے ہیں پہنے ہوئے انہوں نے. اور دوسری طرح سے فرمایا کہ مثل البخیل والمتصدق کمثل رجلین علیہما جبتان من حدید من صدیقہما الی تراقیہما. وہ جبے جو ہیں وہ ان کی سینے سے لے کر سرخوٹ تک یعنی گلے تک پہنچے ہوئے. تراقی جب سرخوٹ کیا، سرخوٹ کہتے ہیں گلے کا جو یہ حصہ ہوتا ہے نا جہاں پر کے گڑھا ہوتا ہے اس کے برابر میں جو ہڈی ہے اس کو سرخوٹ کہتے ہیں. تو ان کے تراقی تک سینے سے لے کر یہاں تک. تو اب کیا ہے فَأَمَّا الْمُنْفِقُ، جو شخص کے خرچ کرنے کا عادی ہے یعنی صدقہ کرنے کا عادی ہے، فَلَا يُنْفِقُ إِلَّا سَبَغًا، تو جب کبھی خرچ کرتا ہے مال کو تو وہ جبہ جو ہے اس کے اوپر پھیل جاتا ہے. وفرت کیا فرمایا؟ وفرت دونوں کے معنی ایک ہی ہے، یعنی پھیل جاتا ہے، گشادہ ہو جاتا ہے. علی جلدی، اس کے حال کے اوپر، حتیٰ تخفی بنانا ہو، یہاں تک کہ وہ اس کی
انگلیوں کے پوروں کو بھی چھپا لیتا ہے، یعنی اتنا پھیل گیا کہ ہاتھوں تک آ گیا، اور ہاتھوں تک آنے کے بعد اس کی جو انگلیاں ہیں ان کو بھی اس نے چھپا لیا۔ وَتَعْفُوَ أَثَرَهُ، اور مٹا دیتا ہے اس کے نشان کو، یعنی اگر کوئی نشان وغیرہ جسم پر لگا ہوا ہے تو وہ پھیل گیا، اور پھیلنے کے نتیجے میں وہ نشان چھپ گیا یا مٹ گیا اس کی وجہ سے۔ وَأَمَّا الْبَخِيلُ، اور جو شخص سے بخیل ہوتا ہے، کنجوسی کرتا ہے دوسروں کو دینے میں، فَلَا يُرِيدُ أَن يُنْفِقَ شَيْئًا، تو جب بھی وہ ارادہ کرتا ہے کچھ خرچ کرنے کا تو إِذَا لَزِقَتْ كُلُّ حَلْقَةٍ مَكَانَهَا، تو اس جبے کا ہر حلقہ جو ہے وہ اپنی جگہ سے چپک جاتا ہے۔ وَهُوَ يُوَسِّعُهَا فَلَا يَسْتَطِيعُ، وہ چاہتا ہے کہ اس کو پھیلائے، وسعت دے، مگر وہ اس میں وسعت پیدا نہیں ہوتی۔ مطلب یہ کہ جو منفق ہے، خرچ کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے کاموں میں برکت پیدا فرماتے ہیں، اس کے اندر وسعت پیدا فرماتے ہیں، اور جو بخیل ہے وہ اس کے کاموں میں برکت نہیں ہوتی، وہ اگر خرچ کرنا بھی چاہتا ہے تو دل تنگ ہوتا ہے اس کا، اور دل تنگ ہونے کی وجہ سے وہ کرنے پر قادر نہیں ہوتا۔ آگے فرمایا کہ جو اوپر روایت آئی ہے اس میں تو جب بتان ہے کہ 2 جبے ہیں ان کے اوپر، لیکن طاؤس کی روایت میں جو ہے وہ جنتان ہے۔ جنتان جنہ کا تسمیہ ہے جس کے معنی ڈھالتے ہیں، تو حاصل دونوں کا ایک ہے۔ جی باب صدقة الكسب والتجارة، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم، الآية، ومما أخرجنا لكم من الأرض، إلى قوله غني حميد. باب على كل مسلم صدقة، فمن لم يجد فليعمل بالمعروف. وبه قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة قال حدثنا سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على كل مسلم صدقة. فقالوا: يا نبي الله، فمن لم يجد؟ فقال: يعمل بيده فينفع نفسه ويتصدق. قالوا: فإن لم يجد؟ قال: يعين ذا الحاجة الملهوف. قالوا: فإن لم يجد؟ قال: فليعمل بالمعروف وليمسك عن الشر فإنها له صدقة. جو فرمایا کہ ہر مسلمان پر صدقہ واجب ہے، اور بعض دوسری روایتوں میں اس کی تشریح یوں آئی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جتنے بھی انسان کے جوڑ ہیں تو ہر جوڑ کے اوپر فرشتے مقرر ہیں ان کی حفاظت کے لیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر انسان کے ہر جوڑ کے اوپر صدقہ حفاظت کے لیے فرشتے مقرر فرمائے گئے ہیں، تو اس کے شکریہ کے طور پر، شکر کے طور پر ہر مسلمان کے ذمہ ضروری ہے کہ وہ صدقہ ادا کرے۔ جس سے جوڑوں کی حفاظت ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتوں کے ذریعے، تو اس کے شکر کے طور پر ہر انسان کے ذمہ ہے کہ وہ کچھ صدقہ دے اپنی اس نعمت کے شکر کے طور پر۔ اب سوال پیدا ہوا کہ ہر ایک آدمی کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے کہ وہ صدقہ دے، تو آپ صاحب اکرام نے پوچھا: فقالوا یا نبی اللہ فمن لم یجد، کہ اگر کسی کے پاس پیسے نہ ہو صدقہ کرنے کے لیے تو کیا کریں؟ تو آپ نے فرمایا: یعمل بیدہ فینفع نفسہ ویتصدق، جس کے پاس کچھ نہ ہو اس کو چاہیے کہ اپنے ہاتھ سے کام کرے، کوئی محنت مزدوری کرے، اور اس سے جو پیسے کمائے اور اس سے اپنے نفس کو بھی نفع پہنچائے اور دوسرے لوگوں کو صدقہ بھی کرے۔ یعنی یہ بات نہیں ہے کہ ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں اور ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیٹھا ہے، کوئی کام کرتا نہیں ہے، تو یہ شخص جو ہے وہ یہ کہنے کا مستحق نہیں کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ اس کو چاہیے کہ پوری محنت کرے اور محنت مزدوری کرے، اپنے ہاتھ سے کام کرے اور اس سے کمائے، اور کمانے کے بعد پھر اپنے آپ کو بھی نفع پہنچائے اور صدقہ بھی کرے۔ قالوا فإن لم يجد، تو صحابہ نے پوچھا اگر کسی کو کام بھی نہ ملے، یعنی بیچارہ کوشش کر رہا ہے کہ مجھے کوئی کام مل جائے جس سے میری آمدنی ہو، محنت میں لگا ہوا ہے،
کوشش میں لگا ہوا ہے لیکن اس کو کام بھی نہیں ملتا، تو کیا کرے؟ تو فرمایا کہ یعین ذی الحاجۃ الملہوف، کہ وہ مدد کرے کسی حاجت مند کی جو تکلیف میں ہو۔ ملہوف لہب سے نکلا ہے، لہب کا معنی ہوتا ہے افسوس، ملہوف وہ شخص جو افسوس کا شکار ہو، مراد یہ کہ حاجت مند ہو، تو اس حاجت مند کو کی مدد کرے، یعنی اگر پیسے سے نہیں کر سکتا تو جان سے کرے، اس کی جسمانی طور پر کوئی مدد کر دے۔ قالوا فإن لم يجد، صحابہ کرام نے پوچھا کہ اگر کسی شخص کو یہ بھی میسر نہ ہو، یعنی نہ تو ابھی تک کوئی روزی کا سامان مل رہا ہے اور نہ کوئی ایسا آدمی مل رہا ہے کہ جس کی وہ مدد کرے، تو کیا کرے؟ تو آپ نے فرمایا فَلْيَعْمَلْ بِالْمَعْرُوفِ وَلْيُمْسِكْ عَنِ الشَّرِّ، تو نیک کام کرتا رہے اور برائی سے بچتا رہے، فإنها له صدقہ، یہ بھی اس کے لیے صدقہ مل جائے گا۔ سمجھ گئے بھائی؟ اب یہ تینوں صورتیں بتا دی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم، جہاں کسی شخص کے پاس پیسے ہوں چاہے کم ہی کیوں نہ ہو تو اس سے صدقہ کرے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صدقہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب تک کافی مال ہو انسان کے پاس، بہت زیادہ مال ہو تبھی صدقہ ہو سکتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں صدقے کی مقدار نہیں دیکھی جاتی، بلکہ انسان کا جو جذبہ ہے وہ دیکھا جاتا ہے۔ لہذا اگر کسی شخص میں استطاعت نہیں ہے کہ وہ زیادہ صدقہ کر سکے، ایک پیسہ بھی، ایک آنا بھی اگر وہ صدقہ کرے گا اور اس کے پاس پیسے ہیں ہی کم اور اس میں سے ایک آنا اسے نکال دیا، تو وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس شخص کے برابر ہے جس کے پاس کروڑ روپے ہے، وہ 1,00,000 روپے نکال دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں جو ہے وہ صدقے کی مقدار نہیں دیکھی جاتی، بلکہ وہ جذبہ دیکھا جاتا ہے جس جذبے کے تحت انسان صدقہ کر رہا ہے۔ جب یہ بات ہے تو انسان کو یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ میرے پاس زیادہ ہے پیسے یا کم ہے، جتنے بھی ہیں ان میں سے کچھ نکال سکتا ہے، ایک آنا ہی نکال سکتا ہے تو ایک آنا ہی نکال سکتا ہے۔ اس لیے ہمارے سارے بزرگوں کا طریقہ یہ رہا ہے کہ زکوٰۃ تو خیر اپنی جگہ پر ہے، لیکن زکوٰۃ کے علاوہ بھی طریقہ یہ رہا ہے کہ اپنے مال جو کچھ بھی آمدنی ہوتی تھی تھوڑی یا بہت، اس کا کچھ حصہ الگ نکال کر رکھ لیتے تھے کہ یہ کسی مصرف خیر میں اس کو خرچ کرے۔ ہمارے حضرت علومت مانا خانی لگتا ہے کا طریقہ یہ تھا کہ جو بھی کوئی آمدنی ہوتی اس کا خمس نکالتے، 5واں، 100 روپے آئے تو 20 روپے نکال دیے، 10 روپے آئے تو اس میں سے 2 روپے نکال دیے، سمجھے نا؟ تو اس طریقے سے آپ تھوڑا ہو یا بہت ہو ہمیشہ وہ نکالا جاتا ہے، سمجھے نا؟ حضرت علامہ عثمانی رحمۃ اللہ علیہ اور میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ کا طریقہ یہ تھا کہ وہ جو بھی کوئی آمدنی ہوتی تھی اس کا عشر نکالتے 10واں، اور اگر محنت کی آمدنی ہے تو نصف العشر، اور اگر ویسی ہے تو عشر، یعنی ہدیے میں ویسے آ گئی تو اس کا 10واں۔ اور ایک لفافہ بنایا ہوا تھا جس کے اوپر لکھا ہوا تھا مبرات، یعنی وہ مصارف خیر میں خرچ کرتے۔ تو جب بھی کوئی آتا تو کوئی اور کام کرنے سے پہلے اس کے اندر وہ نکال کے اس میں رکھتے، اور اس کا نتیجہ یہ تھا کہ وہ لفافہ یاد دلا رہتا تھا کہ مجھے کہیں کسی مطلب میں خرچ کرو، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے بہت کام کروائے۔ یعنی یہ زکوٰۃ کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں، زکوٰۃ تو ہے ہی اپنی جگہ، لیکن زکوٰۃ کے علاوہ یہ معمول تھا۔ تو یہ آدمی کو چاہیے کہ اپنا کچھ حصہ اس طرح نکالا جائے، چاہے کتنا ہی کم جو نہ، اللہ تعالیٰ اسی میں برکت ڈال دیتے ہیں اور اس کے ذریعے پھر صدقے کی فضیلت بھی آگے ہو جاتی ہے۔ ارے سمجھے نہیں؟
ہمارے جو حضرات ہیں نا مولوی صاحبان وہ سمجھتے ہیں کہ یہ صدقہ جو ہے یہ اس کام کے لیے ہے کہ اس کے فضائل لوگوں کے سامنے بیان کیے جائیں اور وہ دیں اور ہم لیں، سمجھے، اور جو ہے خود سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے سے متعلق نہیں ہے، یہ جو احکام ہے ہم کو لینے والے ہیں، دینے والے نہیں۔ تو بہت ہی خراب ذہنیت ہے جو پیدا ہو گئی ہے، اللہ بچائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ آپ پر اگر دیکھا جائے تو شاید زکات سارے عمر کبھی فرض نہ ہوئی ہے، زکات کبھی فرض نہ ہوئی، لیکن جو آتا تھا اکثر و بیشتر حصہ اس کا اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ فرما دیتے۔ ازواج مطہرات کو نفقہ سال بھر کا دے دیا، لیکن ازواج مطہرات بھی یہ کرتی آیا اور کرتی، تو وہ مقام نہ ہو لیکن کچھ تو ہو کہ بھائی آدمی جو ہے وہ اپنے مال کا کچھ حصہ مصارف خیر کے لیے خرچ کرنے کا ایک ذوق پیدا ہو، یہ ہونا چاہیے، اور اس کے بغیر جو ہے بڑی بے برکتی رہتی ہے۔ جو آدمی اس کا اہتمام نہیں کرتا بلکہ دوسروں کی چاہتوں کو دیکھتا رہتا ہے، اس کو کبھی زندگی بھر برکت نصیب نہیں ہوتی۔ تو اس واسطے، اور یہ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے مولویوں کا طبقہ جو ہے وہ اس میں بڑا بدنام ہو گیا، لوگ کہ وہ جو ہے بس یہ لینے والے ہیں اور کبھی خرچ کرنے والے نہیں۔ ارے بھائی جتنا بھی ہے، ایک اگر فرض کرو 1 روپیہ بھی ملا ہے کسی کو، اس میں سے 1 پیسہ نہیں نکال سکتا، وہ 1 پیسہ نکال سکتا وہ نکال، لیکن عادت تو پڑے نکال دینے۔ چلیے، باب قدر كم يعطى من الزكاة والصدقة ومن أعطى شاة. وبه قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو شهاب عن خالد الحذاء عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية رضي الله عنها أنها قالت بعث إلى نصيبة الأنصارية رضي الله عنها بشاة فأرسلت إلى عائشة رضي الله منها فقال النبي صلى الله عليه وسلم عندكم شيء؟ فقالت لا إلا ما أرسلت به نصيبة من ذلك الشاة فقال هذه فقد بلغت محلها. یہ حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ بعث الی نصیبہ، بعث اگر اس کو معروف پڑھے تو ضمیر فاعل اس کے راجع ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ نے نصیبہ انصاریہ، ایک انصاری صحابیہ ہیں، ان کے پاس بیٹی ایک بکری صدقے کی، اور اگر مجبور پڑے بعث الی نصیبۃ انصاریہ کی شاۃ، جو بیٹی گئی حضرت نصیبہ انصاریہ کے پاس ایک بکری، اس صورت میں بھی اگرچہ مجہول ہے لیکن مراد یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بیٹی صدقے کے طور پر ایک بکری بیٹی، تو انہوں نے اس کو ذبح کیا اس بکری کو اور گوشت بنایا، تو حضرت عائشہ کے پاس بھی اس گوشت کا کچھ حصہ بھیج دیا۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تشریف لائے گھر میں تو پوچھا عندکم شیء، کیا تمہارے پاس کچھ ہے کھانے پینے کا سامان؟ فقال حضرت عائشہ نے فرمایا کہ لا الا ما ارسلت به نصیبہ من ذلک الشاۃ، فرمایا کہ گھر میں کچھ اور نہیں ہے، البتہ وہ گوشت ہے جو حضرت نصیبہ نے بھیجا ہے اس بکری سے جو خود آپ نے صدقے کے طور پر ان کو بھیجی، اسی کا گوشت بنا کے انہوں نے ہمارے یہاں گھر میں بھیج دیا۔ فقال، حضور نے فرمایا ہاتھ لے آؤ، وہی لے آؤ، فقط بلغت محلہ، کیونکہ وہ بکری اپنی جگہ تک پہنچ گئی۔ اس سے بڑا اہم اصول فقہائے کرام نے نکالا جس کے تبدل ملک سے تبدل عین ہو جاتا ہے، یعنی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بکری صدقے میں دے دی حضرت نصیبہ کو اور حضرت نصیبہ نے اس پر قبضہ کر لیا، وہ اس کی مالک بن گئی، تو صدقہ پورا ہو گیا۔ اب اگر وہ اپنی مرضی سے کچھ حصہ خود صدقہ کرنے والے کو دے دیں اور وہ قبول کر لے تو اس کے لیے
جائز ہے قبول کرنا، کیونکہ اب جب کہ وہ ملکیت تبدیل ہو گئی تو اس سے وہ عین ہی بدل گئی، اب وہ صدقہ نہ رہا بلکہ ہدیہ ہوا، سمجھے آپ؟ حضرت بریرہ کے ساتھ بھی ایسا ہی واقعہ پیش آیا تھا، تو آپ کو فرمایا تھا کہ یا لہا صدقۃ ولنا ہدیہ، تو بیان کوئی بات نہیں. جی باب زكاة الورق. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه قال سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون 5 زوج صدقة من الإبل وليس فيما دون 5 أواق صدقة وليس فيما دون 5 أوسق صدقة. وبه قال حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا يحيى بن سعيد قال أخبرني عمرو سمع أباه عن أبي سعيد قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. باب العرض في الزكاة. وقال طاووس قال معاذ لأهل اليمن ائتوني بعرض ثياب خميس أو لبيس في الصدقة مكان الشعير والذرة أهون عليكم وخير لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وأما خالد فقد احتبس أذراعه واعتده في سبيل الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تصدقن ولو من حليكن فلم يستثني صدقة العرض من غيرها فجعلت المرأة تلقي خرفها وسخابها ولم يقص الذهب والفضة من العروض. یہ فرمایا کہ باب العرض فی الزکاۃ، اس باب میں یہ بتانا مقصود ہے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے ضروری نہیں ہے کہ نقد بھی کی شکل میں ادائیگی کی جائے، بلکہ کوئی سامان جنس کی کوئی چیز بھی اگر زکوٰۃ میں دی جائے تو یہ بھی جائز ہے قیمت کے حساب سے، یعنی جتنے قیمت کی زکوٰۃ واجب ہوئی ہے اتنے قیمت کا کوئی سامان اگر کوئی شخص زکوٰۃ میں نکال دے تو یہ بھی جائز ہے. چنانچہ اس کے اوپر متعدد دلائل ترجمۃ الباب میں امام بخاری نے پیش کیے ہیں. پہلی دلیل یہ کہ قال طاووس قال معاذ لأہل الیمن، اگر طاووس بن کیسان روایت کرتے ہیں کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل یمن سے کہا تھا. یہ اس وقت کی بات ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو یمن کا حاکم بنا کر بھیجا، تو وہاں سے وہ لوگوں سے زکوٰۃ بھی وصول کرتے تھے. تو اہل یمن سے زکوٰۃ وصول کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ ایتونی بعرض ثیاب، کہ تم میرے پاس لے آؤ کپڑوں کی شکل میں سامان، یعنی نقدی دینے کے بجائے کپڑے دے دو. خمیس او لبیس، یا تو خمیس ہو چادریں ہوں یا لبیس ہوں یعنی پہننے کے کپڑے ہوں، صدقے میں دے دو. مکان الشعیر والذرہ، جو اور مکئی کے بدلے میں. وہاں وہ لوگ جو ہیں جو اور مکئی کی کاشت کرتے تھے اور اس کے اوپر عشر واجب ہوتا تھا یا نصف العشر واجب ہوتا تھا. تو کاشت تو اب اصل تو زکوٰۃ واجب ہو رہی ہے جو پر جو کی اور مکئی پر مکئی کی، لیکن وہ فرما رہے تھے کہ اگر تم یہ جو اور مکئی نہ دو بلکہ اس کے بدلے میں کپڑے دے دو تو یہ بھی یہ اچھا ہے، تم دے دو کپڑے. کیوں؟ اس لیے کہ فرمایا احسن علیکم، تمہارے لیے یہ آسان ہوگا، کیونکہ جو اور مکئی کی تمہیں یہاں پر ضرورت زیادہ رہتی ہے وہ تمہارے پاس محفوظ رہیں گے. اور یہ کپڑے یمن میں بہت بنتے تھے
تو یمن جو ہے کپڑے بنانے کے لیے مشہور تھا، تو کپڑوں کی یہاں پر کثرت ہے، تو تم وہ دو گے تمہارے لیے آسان ہوگا۔ وخیر لاصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے لیے مدینہ منورہ میں بہتر بھی ہوگا، کیونکہ مدینہ منورہ میں کپڑوں کی قلت تھی، تو اگر آپ کپڑے دو گے تو اس وقت آپ کے لیے آسان ہے، اور دوسروں کے لیے وہاں سے جو حضرات وصول کرنے والے ہیں ان کے لیے بہتر ہے، کیونکہ وہاں پر کپڑوں کی ضرورت اور قلت رہتی ہے۔ تو یہاں معاذ نے ان کو ترغیب دی باقاعدہ کہ شعیر اور ذرہ کے بجائے کپڑے دینے، معلوم ہوا کہ عروض جو ہیں وہ بھی زکوٰۃ میں دیے جا سکتے ہیں۔ ارے سمجھ گئے؟ اور دوسری دلیل بیان فرماتے ہیں وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم واما خالد فقد احتبس اذراعه واعقده في سبيل الله۔ یہ حدیث آگے تفصیل سے آئے گی، اس میں آپ نے حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر ہونے والے ایک اعتراض کا دفاع فرمایا۔ آپ نے حضرت عمر کو بھیجا تھا صدقات وصول کرنے کے لیے، تو خالد بن ولید نے انکار کر دیا تھا کہ میں نہیں دیتا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی گئی کہ وہ زکوٰۃ نہیں دے رہے، تو آپ نے فرمایا ان کا دفاع کرتے ہوئے کہ اما خالد فقد احتبس اذراعه واعقده في سبيل الله، انہوں نے تو اپنے زرہیں اور اپنا سارا ساز و سامان اللہ کے راستے میں وقف کر دیا ہے۔ احتبسا تو معنی وقف کر دیا، تو مطلب یہ کہ انہیں سارا ساز سامان وقف کر دیا ہے، ان کے پاس کچھ ہے ہی نہیں کہ جس کی وہ زکوٰۃ دیں، یہ ہے مطلب حدیث کا۔ تو یہاں امام بخاری اسے لائے ہیں کہ جب انہوں نے اپنی زرہ وقف کر دی، اپنا گھوڑا وقف کر دیا، اپنی تلواریں وقف کر دی، مثلا سلاح وقف کر دیا، یہ عروض تھا جس کو انہوں نے وقف کیا، تو جب عروض کا وقف ہو سکتا ہے تو اس کو زکوٰۃ میں دینا بطریقہ اولا جائز ہونا چاہیے، یہ مطلب۔ ارے سمجھو بھائیو، آگے فرمایا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تصدقنا ولو من حلیکن، آپ نے وہی حدیث گزر چکی ہے پہلے کہ عید کے موقع پر آپ نے خواتین کو جو وعظ فرمایا تھا، تو اس میں آپ نے ان کو ترغیب دی تھی کہ تم صدقہ دو، اور ساتھ فرمایا چاہے تمہیں اپنے زیور سے دینا پڑے، فلم یستثنی صدقۃ العرض من غیرہا، تو آپ نے عرض کے صدقے کو غیر صدقہ سے متمیز نہیں کیا، یعنی مطلق یہ کہا کہ تم زیوروں میں سے صدقہ دے دو، اب صدقہ فریضہ ہو یا نافلہ ہو اس کی کوئی سے تعین نہیں فرمائی، یہ نہیں فرمایا کہ بھائی فرض دینا ہو، فرض زکوٰۃ دینی ہو تو بس زیور سے مت دینا، اور اگر نفلی دینی ہو تو دینا، بلکہ مطلقاً فرمایا کہ زیوروں سے صدقہ کرو، تو اس کو صدقہ فریضہ مفروضہ کو بھی شامل ہے اور صدقہ نافلہ کو بھی شامل ہے، تو معلوم ہوا فرض صدقہ یعنی زکوٰۃ بھی دی جا سکتی ہے عروض کے ذریعے۔ جعلت المرأة تلقي خرصها وثقابها ولكن قصة الذهب والفضة من العروض، اور آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ سونے چاندی میں دینا زیور جو ہے زکوٰۃ میں، اور جو عروض کا جو بنا ہوا ہو زیور وہ نہ دینا، بلکہ عروض کا بنا ہوا زیور بھی آپ نے قبول کیا۔ چنانچہ پیچھا ہے نا خرص اور ثقاب، تو انتخاب جو ہے یہ سونے چاندی کا نہیں ہوتا تھا بلکہ دوسری چیزوں کا بنا ہوا ہار ہوا کرتا تھا، تو اس کو ہار ہوتا تھا یا گلوبن جس کو کہتے ہیں وہ ہوتا تھا، تو اس کو بھی قبول فرمایا، تو معلوم ہوا کہ ذهب و فضہ کے علاوہ دوسری چیزوں کے سے بنی ہوئی اشیاء بھی زکوٰۃ میں دی جا سکتی ہے۔ جی وبه قال حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثني أبي قال حدثني ثمامة أن أنس حدثه أن أبا بكر رضي الله عنه كتبه التي أمر الله رسوله ومن بلغت صدقة بنت مخاض وليست عنده وعنده بنت لبون فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق 20 درهما أو شاتين فإن لم يكن عنده بنت مخاض على وجهها وعنده ابن لبون فإنه يقبل منه وليس معه شيء۔ یہ حضرت انس کی حدیث ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زکوٰۃ کے سلسلے میں ایک صحیفہ لکھوایا تھا،
التي امر اللہ رسولہ، یعنی اس صدقے کے احکام لکھوائے تھے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو عطا فرمائے. تو اس صدقے کے احکام میں یہ حکم بھی شامل تھا کہ ومن بلغت صدقته بنت مخاض وليست بنت، کہ جس کا صدقہ زکات پہنچ گئی بنت مخاض تک، کیا مانا کہ اس کے اوپر بنت مخاض واجب ہو گئی. وليست عنده، اور دینے کے لیے اس کے بعد بنت مخاض ہے نہیں. وعنده بنت لبون، اس کے بجائے اس کے بعد بنت لبون ہے. تو واجب تو ہوئی تھی بنت مخاض، لیکن دے رہا ہے بنت لبون. گویا ادنا چیز واجب ہوئی تھی اور اعلیٰ چیز دے رہا ہے، کیونکہ بنت مخاض 1 سال کے بچے کو کہتے ہیں اور بنت لبون 2 سال کی ہوتی ہے. فإنها تقبل منه، تو بنت لبون بھی اس سے قبول کر لی جائے گی. وَيُعْطِيهِ الْمُصَدِّقُ 20 درہما أو شاتين، اور مصدق جو ہے صدقہ لینے والا، وصول کرنے والا، وہ ایسے شخص کو لوٹا دے گا 20 درہم یا 2 بکریاں، کیونکہ بنت لبون کی قیمت 20 درہم زیادہ ہے بنت مخاض، تو اس واسطے وہ 20 درہم لوٹا دے گا. اور 20 درہم جو ہے وہ 2 بکریوں کی قیمت ہوتی ہے، لہٰذا اگر 20 درہم نہ دے تو 2 بکریاں دے دیں. یہ اس وقت کی قیمت کے لحاظ سے یہ بات فرمائی. آئندہ کے لیے فرمایا حاصل خلاصہ یہ ہے کہ بنت مخاض اور بنت لبون دونوں کی قیمتوں میں جو فرق ہے وہ فرق مصدق واپس کر دے گا مزکی. ارے سمجھے نا؟ فإن لم يكن عنده بنت مخاض على ولدها فعنده ابن لبون، اور اگر اس کے پاس بنت مخاض تو نہیں ہے دینے کے لیے لیکن ابن لبون ہے، بنت لبون نہیں بلکہ ابن لبون، فإنه يقبل، یہ بھی قبول کیا جائے گا. وليس معه شيء، اور جب مصدق ابن لبون لے تو پھر کچھ واپس کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ابن لبون اگرچہ 1 سال عمر میں بڑا ہے بنت مخاض سے، لیکن کیونکہ مذکر ہے اور مذکر کی قیمت مؤنث کے مقابلے میں کم ہوتی ہے، لہذا اس کی قیمت اور بنت مخاض کی قیمت برابر ہو گئی. تو بنت مخاض واجب ہوئی تھی، ابن لبون جو اس کی قیمت کا ہے وہ دے دیا گیا، تو بس حساب برابر ہو گیا. اب مصدق کو کوئی چیز واپس کرنے کی ضرورت نہیں. سمجھ گئے بھائی؟ یہ وبه قال حدثنا مؤمل قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن عطاء بن أبي رباح قال قال ابن عباس رضي الله عنه أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلى قبل الخطبة فرأى أنه لم يسمع النساء فأتاهن ومعه بلال ناصر ثوبه فوعظهن وأمرهن أن يتصدقن فجعلت المرأة تلقي وأشار أيوب إلى أذنه وإلى حلقه. یہ سدھر ہی گئی پہلے. جی بسم الله الرحمن الرحيم. باب لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع. ويذكر عن سالم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. السند المتصل منا الى الامام الامام الحافظ الحجه امير المؤمنين في الحديث ابي عبد الله محمد بن اسماعيل البخاري رحمه الله ومتعنا بعلومه وفيوضه وبركاته امين. قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثني أبي قال حدثني سمامة أن أنسا حدثه أن أبا بكر رضي الله عنه وعنهم كتب له التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. باب ما كان من خليقين فإنهما يتراجعان بينهما بالسبية. وقال طاووس وعطاء إذا علم الخليقان أموالهما فلا يجمع مالهما. وقال سفيان لا تجب حتى يتم لهذا 40 شاة ولهذا 40 شاة. حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا أبي قال حدثني سمامة أن أنس حدثه أن أبا بكر رضي الله عنه وعنهم كتب له التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان من خليقين فإنهما يتراجعان بينهما بالسبية.
تو بھائی اتنے سارے پنکھوں کی ضرورت ہے؟ اگر تھوڑے پنکھے بند کر دو ذرا، بہت زور سے بولنا پڑتا ہے. موسم بھی اچھا ہے ماشاء اللہ. یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے. پہلے بھی اس کا جملہ آ چکا ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو لکھ کر دیا تھا ان صدقے کے احکام کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیے، کہ کون سے مال پر کتنا صدقہ، کتنی زکات واجب. اس میں یہ بھی بتایا تھا کہ کتنی بکریاں ہوں تو اس میں سے کتنی بکریاں زکات میں دی جائیں گی، بکریوں کا نصاب کیا ہے، شرح کیا ہے، اونٹوں کا نصاب کیا ہے، شرح کیا ہے، یہ سب تفصیلات اس میں بیان کر دیں. تو اسی میں ایک جملہ یہ تھا کہ لا یجمع بین متفرق ولا یفرق بین مجتمع خشیۃ الصدقہ. یہ بحث کہیں پڑھی ہے آپ لوگوں نے؟ کہاں؟ تو میں بیان کروں تفصیل سے یا کافی ہے؟ تو اس جملے کی تشریح ائمہ ثلاثہ کے نزدیک کچھ اور ہے اور حنفیہ کے نزدیک کچھ اور ہے. ائمہ ثلاثہ جو اس کی تشریح کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر کچھ جانور دو آدمیوں کے درمیان مشترک طور پر ہوں، مملوک ہوں، دو آدمی، تو اس کو وہ خلطۃ الشیوع کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ خلطۃ الشیوع. یہ خلطہ ہے یعنی آپس میں جانوروں کو ایک دوسرے سے ملایا ہوا ہے، اور ملانے کی وجہ کیا ہے؟ شیوع یعنی مشترک ملکیت، ان کی مشترک ملکیت. تو ائمہ ثلاثہ کا مسلک یہ ہے کہ خلطۃ الشیوع کی صورت میں زکوٰۃ جو واجب ہوتی ہے وہ مجموعے پر واجب ہوتی ہے. مجموعے پر واجب ہوتی ہے. ہر ایک آدمی کا کتنا حصہ ہے اس کا اس میں اعتبار نہیں، کیونکہ دونوں نے مل کر ایک مجموعہ بنا لیا ہے. تو اب اس مجموعے کا جو تعداد ہوگی اسی پر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی. اس سے بحث نہیں کہ اس مجموعے میں کس کا کتنا حصہ ہے. سمجھ گئے؟ اس کو کہتے ہیں خلطۃ الشیوع. ان کے نزدیک زکوٰۃ میں معتبر ہے. سمجھ گئے بھائی؟ پھر خلطۃ الشیوع کے معتبر ہونے میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تو یہاں تک گئے ہیں کہ اگر اس میں کسی ایک کا حصہ، اس مجموعے میں ایک کا حصہ اگر الگ نکالا جائے تو نصاب سے کم ثابت ہو تو بھی مجموعے پر زکوٰۃ آئے گی. سمجھے کہ نہیں؟ تو بھی کیا آئے گی؟ مجموعے پر زکوٰۃ آئے گی. مثلا فرض کرو کہ بکریاں ہیں 50، دو آدمیوں کے درمیان مشترک. سمجھے نا؟ اب اگر ہر ایک کا آدھا آدھا حصہ ہو تو ہر ایک حصے میں کتنی آئیں گی؟ 25-25. تو 25-25 میں کسی کا بھی نصاب پورا نہیں ہو رہا. اس کے باوجود کیونکہ مجموعے پر نصاب پورا ہو رہا ہے لہذا زکوٰۃ واجب ہوتی ہے. مجموعے پر 50 پر 40 پر ایک بکری ہوتی ہے نا، تو 50 پر ایک بکری آ جائے. ارے سمجھے نا؟ حالانکہ اگر دونوں کا
دیکھا جائے تو دونوں کا اپنا انفرادی حصہ نصاب تک نہیں پہنچا، پھر بھی آ جائے گی۔ اور امام مالک جو فرماتے ہیں کہ نہیں، خلطۃ الشیوع کے معتبر ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ہر ایک کا حصہ کم از کم نصاب تک پہنچا ہوا ہو، سمجھے نا؟ لہٰذا اس صورت میں ان کے نزدیک خلطۃ الشیوع معتبر نہیں ہوگا اور مجموعے سے زکات نہیں نکالی جائے گی۔ لیکن اگر فرض کرو کہ 80 بکریاں ہیں، سمجھے نا، تو ہر ایک کے حصے میں 40 آ رہی ہیں، تو نصاب پورا ہو رہا ہے ہر ایک کا، لہٰذا اس کے مجموعے پر زکات ہے۔ پر سمجھے نہیں سمجھے؟ تو امام شافعی کے نزدیک خلطۃ الشیوع کے معتبر ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ہر شخص کا حصہ نصاب کو پہنچا ہوا ہو، ضروری نہیں ہے ان کے نزدیک، بلکہ ہر حالت میں خلطۃ الشیوع کا اعتبار ہے۔ امام مالک کے نزدیک شرط ہے کہ ہر ایک کا حصہ نصاب تک پہنچا ہوا ہو۔ بات سمجھ گئے؟ اب یہ سمجھ لو کہ خلطۃ الشیوع جبکہ بکریاں مشترک ہوں یا جانور مشترک ہوں، تو بعض صورتوں میں تو ایسا ہوتا ہے کہ خلطۃ الشیوع کے معتبر ہونے سے زکات بڑھ جاتی ہے، اور اگر ان کو الگ الگ تقسیم کر لیں تو زکات کم ہو جاتی ہے، سمجھے نا؟ مثلا زید اور عمرو دونوں کے درمیان 80 بکریاں مشترک ہیں، جی، تو اگر آپ یہ دیکھیں کہ 40 بکریاں زید کو دے دیں تقسیم کر کے اور 40 بکریاں عمرو کو دے دیں تقسیم کر کے، ہر ایک کی اپنی اپنی مل 40 بکریاں ہو جائیں، تو کیا ہوگا کہ جب مصدق آئے گا تو زید سے بھی ایک بکری لے گا اور عمرو سے بھی ایک بکری لے گا، ہے نا؟ کیونکہ زید کا بھی نصاب پورا ہے 40 اور عمرو کا نصاب بھی پورا ہے 40، لہٰذا دونوں سے ایک بکری لے جائے گا، سمجھ گئے؟ لیکن اگر یہ دونوں جمع کر کے خلطۃ الشیوع پیدا کر لیں اور یہ کہیں کہ یہ 80 بکریاں ہماری مشترک ملکیت ہیں، اب زکات ان حضرات کے نزدیک کیا پر واجب ہوگی؟ مجموعے پر، وہ کیا ہے؟ 80، تو 80 پر کتنی آتی ہے؟ ایک بکری، سمجھے نا؟ تو جمع کر لینے سے، خلطۃ الشیوع پیدا کر لینے سے زکات میں کیا ہو گئی؟ کمی ہو گئی۔ اگر الگ الگ ہوتے تو زیادہ ہوتا اور جمع کرنے سے کمی آ گئی، ارے سمجھے نا؟ تو یہ حضرات کہتے ہیں کہ لا یجمع بین متفرقین کے معنی یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جو بکریاں متفرق ہیں، یعنی وہی 40 ایک کی ہیں اور 40 ایک کی ہیں، ان دونوں کو جمع کر کے خلطۃ الشیوع پیدا نہ کرو، اس لیے خشیۃ الصدقہ، زکات کے خوف سے، کہ اگر ہر ایک کے پاس 40 رہی اور مصدق دونوں کے پاس آیا تو ہماری بکریاں زیادہ چلی جائیں گی، اس واسطے اس زیادہ چلے جانے کے خوف سے دونوں سب ملا کر آپس میں اکٹھا کر لیں، یہ نہ کرنا چاہیے۔ یہ مانا ہے لا یجمع بین متفرقین، ارے سمجھے؟ اس کے برعکس بعض صورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ اگر مجموعے سے زکات وصول کی جائے تو زیادہ وصول ہوتی ہے، اور اگر الگ الگ کر لی جائے تو زکات کم ہو جاتی ہے۔ اس کی مثال یہ سمجھو کہ 202 بکریاں ہیں، 2 آدمیوں کے درمیان مشترک، 2 آدمیوں کے درمیان مشترک کتنی؟ 202۔ اور ذرا ذہن میں تازہ کر لو تو بکری کا نصاب جو ہوتا ہے کہ 40 پر ایک بکری ہے نا، پھر 120 پر 2 بکری، پھر 200 پر 3 بکری، یاد ہے نا کی بات؟ تو اب 202 بکریاں ہیں، 2 آدمیوں کے درمیان مشترک، تو اگر مجموعے سے زکات وصول کی جائے گی تو کتنی ہوگی؟ 3 بکریاں، کیونکہ 200 پر 3 بکریاں والی ہو جائیں، ہے نا؟ لیکن اگر یہ تقسیم کر لیں آدھی آدھی، 101 چلی گئی زید کے پاس، 101 چلی گئی عمرو کے پاس،
تو اب کتنی واجب ہوگی زید پر؟ 1، کیونکہ 40 سے لے کر 120 تک ایک ہی بکری کا نصاب ہے، تو 101 پر 1 بکری آ گئی، اور عمر کے بعد بھی 101 تھی، اس کے بعد بھی 1 بکری آ گئی، تو اس کی بھی 1 بکری گئی، اس کی بھی 1 بکری گئی، تو کتنی گئی بکریاں؟ بیکٹ مجموعی 2۔ تو متفرق کرنے کی صورت میں زکات کم ہو رہی ہے اور جمع کرنے کی صورت میں زکات زیادہ ہو رہی ہے، تو کہتے ہیں یہ حضرات کے اس کے معنی لا یفرق بین مجتمع، کہ جو مجتمع تھی یعنی 202 مشترک تھی ان کو تقسیم نہ کیا جائے۔ کس لیے تقسیم نہ کیا جائے؟ خشیت صدقہ، صدقے کے زیادہ ہونے کے خطرے۔ ارے سمجھے؟ تو ان حضرات کا کہنا یہ ہے کہ اس حدیث کا مفہوم، اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ بھائی تم یہ جو ہے زکوٰۃ سے بچنے کی خاطر زیادہ زکوٰۃ دینے کے خلاف ہیلے کے طور پر ایسا نہ کرو کہ جو جمع ہیں ان کو متفرق کر دو یا جو متفرق ہیں ان کو جمع کر دو۔ یہ کرنا ٹھیک نہیں، کیونکہ یہ عمل جو ہے یہ دراصل بخل پر دلالت کرتا ہے کہ تم زیادہ زکوٰۃ دینے سے پرہیز کرنا چاہتے ہو اور اس کے لیے ہیلا بنا رہے ہو، اس واسطے ایسا کرنا جائز ہے۔ ارے کچھ سمجھو، یہ ہے تشریح ائمہ ثلاثہ۔ یہاں ایک بات اور سمجھ لو، وہ یہ کہ ان حضرات کے نزدیک جس طرح خلطۃ الشیوع کا اعتبار ہے اور خلطۃ الشیوع کے نتیجے میں زکوٰۃ مجموعے پر واجب ہوتی ہے، اسی طرح انجام خلطۃ الجوار کا بھی اعتبار، یعنی اگرچہ بکریاں مشترک نہیں ہیں ملکیت میں، ملکیت تو دونوں کی الگ الگ ہے، لیکن دونوں کا باڑہ ایک ہی باڑے میں وہ رہتی ہیں، ایک ہی چرواہا ان کو چراتا ہے، ایک ہی چراگاہ میں چرتی ہیں، اور ایک ہی دودھ دونے والا بھی ایک ہی ہے، ایک ہی ان کا دودھ نکالتا ہے، سمجھے نا، اور ایک ہی برتن میں دودھ ان کا نکالا جاتا ہے، یعنی جبکہ راعی، مرعا، محلب اور مربط یعنی باڑہ یہ سب ایک ہے، اگرچہ بکریاں ملکیت میں مشترک نہیں ہیں، تو اس کو کہتے ہیں خلطۃ الجوار۔ تو ان حضرات کا کہنا یہ ہے ائمہ ثلاثہ کا کہ جس طرح خلطۃ الشیوع معتبر ہے، اس طرح خلطۃ الجوار بھی معتبر ہے، یعنی اگر بکریاں اس طرح 2 آدمیوں کی بکریاں ہیں، الگ الگ بکریاں ہیں لیکن سب کا باڑہ ایک ہے، چرواہا ایک ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، تو اس صورت پہ بھی زکوٰۃ کائے پر واجب ہوگی؟ مجموعے پر واجب، اور اس میں بھی یہی احکام جاری ہوں گے، اور اس میں بھی یہ حدیث صادق آئے گی کہ حضور فرما رہے ہیں کہ جو متفرق ہیں یعنی الگ الگ باڑوں میں ہیں ان کو جمع نہ کیا جائے ایک باڑے میں، اور جو ایک باڑے میں ہیں ان کو الگ الگ نہ کیا جائے زکوٰۃ کی زیادتی کے طور پر۔ ارے سمجھ جاؤ، یہ ہے تشریح ائمہ ثلاثہ۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک نہ خلطۃ الشیوع کا اعتبار ہے اور نہ خلطۃ الجوار کا اعتبار، یعنی وہ فرماتے ہیں کہ خلطہ کا کوئی اثر زکوٰۃ پر نہیں پڑتا، بلکہ زکوٰۃ مجموعے پر واجب ہونے کے بجائے ہر ایک کے اپنے حصے پر واجب ہے، جتنا جس کا حصہ بنتا ہے اتنا ہی اس کی زکوٰۃ واجب ہے۔ سمجھ رہے بھائیو؟ تو لہٰذا اگر 2 آدمیوں کے درمیان 80 بکریاں مشترک ہیں تو 80 کے مجموعے سے زکوٰۃ وصول نہیں کی جائے گی، بلکہ یہ دیکھا جائے گا کہ 40 زید کی ہیں تو 1 بکری اس سے لے لی جائے گی، 40 عمر کی ہیں 1 بکری اس سے لے لی جائے گی، اللہ اللہ فیصلہ کرنا، کوئی دندا ولدا کرنے کی ضرورت نہیں، سمجھے نا؟ یہ کہتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ۔
اور اس بنا پر ان کا جو فرمانا ہے نا کہ مجموعے پر نہیں ہوتی بلکہ ایک آدمی ہر انسان کا اپنے حصے پر ہے، اس لیے کہ وہ صلی اللہ علیہ وسلم پچھلی حدیث سے جو گزری کہ لئی تفیمہ دونا خمس زوج صدقہ، 5 اونٹوں سے کم میں زکات واجب ہے۔ اور اگر خلقۃ الخیول یا خلقۃ الجوار کا اعتبار کیا جائے تو 5 اونٹ سے کم میں بھی، کیونکہ وہ بیچارے کو دینا پڑ رہا ہے، چاہے اس کا نصاب نہیں پہنچا ہوا لیکن دینا پڑ رہا ہے امام نے شافعی کے قول کے مطابق، سمجھے نا؟ تو حالانکہ حضور نے فرمایا کہ جس کے 5 اونٹ سے کم ہو اس کو بندہ رکھا نہیں ہو، یہ اس کے خلاف ہے، سمجھ گئے؟ کیونکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک نہ خلقۃ الخیول معتبر ہے نہ خلقۃ الجوار معتبر ہے، اس لیے حدیث باب کا مطلب حنفیہ یہ بتاتے ہیں تو حضور یہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو بھائی، مجتمع کو نہ متفرد کرو نہ متفرد کو مجتمع کرو صدقہ کے خوف سے، کیونکہ اس کا کوئی اثر نہیں پڑتا، سمجھے نا؟ اگر متفرد کو جمع کر لو گے تب بھی، اور جمع کو اگر متفرد کر لو گے تب بھی کوئی اثر زکات پر نہیں پڑے گا، جو پہلے واجب ہو رہی تھی وہی اب بھی واجب ہوگی، لہذا خاتمہ اس کا عمل فضول ہے، اس کو یہ کرنے کی ضرورت ہے، سمجھ گئے؟ یہ تشریح کرتے ہیں حنفی۔ ارے سمجھا کچھ بدھو ہے، سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ تو دونوں کے تشریح میں فرق یہ ہوا کہ میں ثلاثہ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ نہ کرو اس لیے کہ اس سے زکات کم ہو جائے گی، اور زکات کم ہونا تو اس کے لیے کچھ اس طرح کی تجویز کرنا منع ہے، وہ تو یہ تشریح کرتے ہیں۔ حنفیہ کہتے ہیں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ ایسا نہ کرو اس بات سے جس سے کچھ فرق نہیں پڑے گا، جو زکات پہلے واجب ہو رہی تھی وہی اب بھی واجب ہو، سمجھ گیا بھائی؟ اب اسی کے ساتھ ایک دوسرا جملہ بھی ہے حدیث میں جو اگلے باب میں امام بخاری نے روایت کیا ہے، وہ ہے ما کان من خلیقین فإنہما یتراجعان بینہما بالسویہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جمع نہ کرو متورث کو اور متورث نہ کرو جمع کو، اور جو 2 شریک ہیں تو وہ آپس میں ایک دوسرے سے رجوع کر لیں گے برابر، ایک دوسرے سے رجوع کر لیں گے برابر۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کون سے کس صورت میں رجوع کر لیں گے دونوں ایک دوسرے سے؟ اس کی تشریح میں بھی حنفیہ اور طریقے سے تشریح کرتے ہیں اور شافعیہ اور طریقے سے کرتے ہیں۔ شافعیہ تشریح اس کی یہ کرتے ہیں کہ یہ تراجع یعنی ایک دوسرے سے رجوع کرنا یہ اس وقت ہو سکتا ہے جبکہ زکات تو واجب ہوئی تھی دونوں کی مشترک ملکیت پر، لیکن ادا کر دی گئی کسی ایک شخص کی متمیز ملکیت سے، سمجھے؟ دو طرح جو کیسے سمجھو ذرا، فرض کرو کہ دونوں آدمیوں کے اونٹ تھے 25 اور 25 اونٹوں پر ایک بنت مخاض والی، ٹھیک ہے؟ تو قاعدے کا تقاضا کیا تھا کہ ایک ایسی بنت مخاض مصدق کو دے دی جائے جو دونوں کی مشترک ملکیت ہے نا؟ تو کوئی اگر فرض کرو ان کے پاس ایسی بنت مخاض ہے جو دونوں کی مشترک ملکیت ہے تو کوئی تراجع کی ضرورت نہیں ہے، مسئلہ ختم ہو گیا، حل ہو گیا۔ لیکن فرض کرو کہ بنت مخاض کوئی ایسی نہیں ہے جو دونوں کی مشترک ملکیت ہے، کہاں سے دے بنت مخاض؟ تو زید کہتا ہے بھائی ایسی تو کوئی ہے نہیں بنت مخاض جو ہم دونوں کی مشترک ملکیت ہو، میری ایک ایسی بنت مخاض ہے گھر میں پڑی ہوئی ہے جو میری ملکیت ہے، وہ شرکت کا حصہ
نہیں، سمجھے نا؟ تو اس نے کہا میں دے دیتا ہوں، یہ ہمارے مشترک جو واجب ہو رہی ہے بنت مخاض، اس کے بدلے میں اپنے گھر سے ایک بنت مخاض میں نے دے دی مصدق کو. تو کیا ہوگا کہ اب یہ شخص جس نے کہ اپنی ذاتی ملکیت سے ایک بنت مخاض دے دی ہے، یہ ایک بنت مخاض کی آدھی قیمت کا رجوع کر لے گا اپنے ساتھ. یہ کہے گا کہ بھائی بنت مخاض تو مشترک واجب ہوئی تھی نا، جس کا معنی ہے کہ آدھی بنت مخاض کی قیمت میرے ذمے اور آدھی تمہارے ذمے، میں نے پوری دے دی تمہاری طرف سے بھی، تو تم آدھی بنت مخاض کے پیسے مجھے دے. ارے سمجھے گا؟ تو یہ معنی بیان کرتے ہیں میں چلا تھا کہ ماں کان من خلیقین بینہما یتراجعان بینہما بالسویہ، وہ برابر میں ایک دوسرے سے رجوع کر لیں گے. تو ان کے نزدیک رجوع اسی وقت ہو سکتا ہے جبکہ زکات واجب تو ہوئی تھی مشترک پر، لیکن ادا کی گئی کسی ایک کی ذاتی ملکیت ہے. سمجھ گئے؟ جس کی مثال میں نے دیا. اور حنفیہ کہتے ہیں کہ نہیں، تراجع جو ہے یہ اس صورت میں ہوگا جبکہ مشترک مال ہی سے ادائیگی زکات کی ہو. یعنی وہاں معاملہ بالکل الٹا ہو جائے. شافعیہ کہاں سے کہہ رہے تھے نا کہ زکات واجب تو ہوئی تھی مشترک پر، دی گئی ذاتی ملکیت سے. حنفیہ کہتے ہیں نہیں، واجب تو ہوئی تھی ہر ایک کے انفرادی حصے پر، لیکن دے دی گئی مشترک سے. اس وقت رجوع پیدا ہوگا. اس کی مثال ذرا سمجھو کہ مثلا 15 اونٹ ہیں جو زید اور عمر کے درمیان مشترک ہیں اسلافن. اسلافن ہونے کی کیا معنی کہ اس کا 2/3 حصہ زید کا ہے اور 1/3 حصہ عمر کا ہے. ارے سمجھے؟ تو کیا ہوا کہ جب مصدق آیا تو کل اونٹ کتنے تھے؟ 15 تھے. 15 اونٹ پر کتنی بکریاں والی ہوتی تھی؟ 3. ان میں سے 10 جو تھے وہ زید کے تھے اور 5 عمر کے تھے. تو حنفیہ کا تو الگ الگ حصے پر واجب ہوتی ہے نا، یہاں دونوں صورتوں میں ایک ہی صورت ہو رہی ہے. تو زید پر واجب تھی کتنی؟ 2 بکریاں، اور عمر پر کتنی؟ 1 بکری. چنانچہ یہ تینوں زید پر 2 تھی اور عمر پر 1 تھی. تو چاہیے یہ تھا کہ زید اپنی ذاتی ملکیت میں سے 2 بکریاں دے دیتا مصدق کو، اور عمر اپنی ذاتی ملکیت میں سے 1 بکری دے دیتا، تو چھٹی ہو جاتی، کوئی رجوع کرنے کا سوال نہیں تھا. لیکن ان کے پاس اپنی ذاتی ملکیت میں کوئی چیز نہیں تھی. تو لیکن جس طرح 15 اونٹ مشترک تھے اسی طرح کچھ بکریاں بھی مشترک تھیں. سمجھے نا؟ ان مشترک بکریوں میں، اور وہ مشترک بکریاں تھی انصافاً. فرض کرو 30 بکریاں، سمجھے نا؟ اور 30 بکریوں میں دونوں آدھے آدھی تقسیم تھے، دونوں کی آدھی آدھی ملکیت انصافاً 30 بکری. اب مصدق نے کہا بھائی تمہارے ذمہ یہ 2 بکریاں زید کے ذمہ واجب ہو رہی ہیں اور 1 بکری عمر کے ذمہ واجب ہو رہی ہے، تو جو مشترک تمہاری بکریاں ہیں ان میں سے میں لے جاتا ہوں. ان میں سے کتنی لے جاؤں؟ 3 لے جاؤں. 3 بکرے لے. تو ہونا کیا چاہیے تھا کہ 2 بکریاں واجب تھیں زید کی اور 1 بکری واجب تھی عمر کی. اب جب 3 بکریاں ایسی گئی جن میں سے ہر ایک میں
دونوں کا آدھا آدھا حصہ ہے نا؟ تو 3 بکریوں میں آدھا آدھا حصہ ہے، تو کیا مانا کہ 3 بکریوں میں آدھا آدھا حصہ ہے تو اور تینوں بکریاں گئیں، تو جس سے تو مانا کیا ہوئے کہ 3 نصف گئے کس کے؟ زید کے، اور 3 نصف گئے عمرو کے۔ 3 نصف کو کیا مانا؟ 1.5 بکری، تو زید کی 1.5 بکری گئی اور عمرو کی 1.5 بکری گئی، حالانکہ واجب کتنا تھا؟ زید پر کتنا تھا؟ 2 بکریاں، تو اس کی آدھی بکری کم گئی، اور عمرو پر جو واجب تھا وہ 1 بکری واجب تھی اور گئی اس کی 1.5، تو آدھی بکری زیادہ چلی گئی، ہے نا؟ تو اب کیا کرے گا کہ زید جو ہے وہ آدھی بکری کی قیمت عمرو کو ادا کرے گا۔ زید آدھی بکری کی قیمت عمرو کو ادا کرے گا، اور عمرو رجوع کرے گا اس سے کہ بھائی دیکھو میرا تو واجب تھا 1 بکری، میری چلی گئی 1.5، اور تمہاری واجب سے 2، تمہاری گئی 1.5، لہذا جو آدھی بکری کم گئی تمہاری اس کی قیمت مجھے واپس دو۔ ارے سمجھے؟ یہ ہے بینہما یتراجعان بینہما بالصبر، سمجھے بھائی؟ اور اگر ذرا غور سے دیکھا جائے تو حنفیہ نے جو تشریح کی ہے کہ ما کان من خلیطین بینہما یتراجعان بینہما بالسویہ، یہ اقرب ہے تشریح بنسبت شافعیہ کی تشریح، سمجھے؟ کیونکہ شافعیہ کی تشریح موقوف ہے اس بات کہ یہ تراجع اسی وقت ہوگا جبکہ واجب تو ہوئی کی مجموعے پر ادا کی گئی متمجز ذاتی گئی ہے، حالانکہ سارا قصہ چل رہا ہے مشترک باتوں کا نا، اور حنفیہ کہتے ہیں اس وقت ہوگی جبکہ مشترک چیزیں دی گئی اور قصہ چل رہا ہے مشترک بات کر دی، لہٰذا حنفیہ کی جو توجیہ ہے وہ زیادہ اقرب ہے بسیاق الحدیث، سمجھ گیا بھائی؟ یہ ایک سادہ سی مثال سے میں نے آپ کو سمجھایا کہ تراجع کی کیا صورت ہو سکتی ہے، اس کی آسان اور سہل صورت میں نے بتا دی، لیکن اس کی بڑی پیچیدہ صورتیں بھی تراجع، اور علامہ کاشانی رحمۃ اللہ نے بتایا اس صنائع میں، علامہ ابن الجم البحر الطائف میں اس کی بہت مختلف صورتیں لکھی ہیں، ہر صورت میں تراجع مختلف طریقے سے ہوتا ہے، لیکن اس تفصیل میں یہاں جانے کا موقع نہیں ہے، لیکن حدیث کو سمجھنے کے لیے اس کی بات ڈالنا چاہتے ہیں، سمجھتے جو آگے بات پہلے اتنا دیکھ لو پھر آگے چلتے ہیں۔ فرمایا لا یجمع بین متفرق و یفرق بین مجتمع ویذکر عن خالد عن ابن عمر رضی اللہ عنہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم مثله وبه قال حدثنا محمد بن عبد الله الانصاري قال حدثني ابي قال حدثني ثمامه ان انس رضي الله تعالى عنه حدثه ان ابا بكر رضي الله عنه كتب له التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصلاة۔ باب ما كان من خليطين فإنما يتراجعان بينهما بالسوية۔ وقال طاووس وعطاء إذا علم الخليطان أموالهما فلا يجمع مالهما۔ طاووس اور عطا کہتے ہیں کہ جب 2 شریک جانتے ہوں اپنے اموال کو، کیا معنی جاننے کے؟ کہ ہر ایک کا مال متمیز ہو دوسرے سے، ممتاز پہچانا جا سکتا ہو کہ یہ اس کا ہے یہ اس کا ہے، تو ان کو ان کے مال کو جمع نہیں کیا جائے گا، یہ مطلب ہے۔ وقال سفیان لا تجب حتى يتم لهذا 40 شاة لهذا 40 شاة۔ سفیان ثوری کہتے ہیں کہ زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی جب تک کہ اس کے 40 بکریاں نہ ہو جائیں اور اس کی 40 بکریاں نہ ہو جائیں۔ اب اس کا سفیان ثوری کے قول کا مطلب ایک تو وہ ہو سکتا ہے جو حنفیہ کہتے ہیں، یعنی خلطۃ الشیوخ کا اعتبار ہی نہیں، سمجھے نا، اور یا پھر وہ مانا ہوں گے جو امام مالک کو فرماتے ہیں کہ خلطۃ الشیوخ کا اعتبار تو ہے لیکن اس وقت ہے جب سے ہر ایک کی 40 بکریاں ہو جائیں، ہر ایک صاحب نصاب ہے، سمجھ گیا بھائی؟ به قال حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثني ابي قال حدثني ثمامه
نہیں آگے پھر ٹھیک ہے نا. حدثني سبامة أن أنس بن مالك حدثه أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان من خليفين فإنهما يتراجعان بينهما بالسلم. حدیث کا مطلب سمجھ میں آ گیا بھائی. اب یہاں ایک مسئلہ اس کا ہمارے دور کا اس حدیث سے متعلق ہو گیا اور اسی حدیث سے اس کو مستنبط کیا جا سکتا ہے. اور وہ ہے کمپنی پر زکات یا کمپنی کے حصص پر زکات کا مسئلہ. کمپنی جانتے ہو کیا ہوتی ہے؟ پڑھا تو ہوگا نا کہیں نہ کہیں, اس میں پڑھا تھا نا. تو حاصل اس کا یہ ہے کہ کمپنی جو ہے وہ بہت سارے افراد مل کر کسی کمپنی کے حصے دار ہوتے ہیں, ہے نا. اور اس کی قانونی حیثیت یہ ہے کہ کمپنی کو بذات خود ایک شخص اعتباری سمجھا جاتا ہے. شخص معنوی بھی کہتے ہیں اس کو, شخص اعتباری بھی کہتے ہیں. یعنی وہ ایک مستقل وجود ہے کمپنی. اور دوسرے جو لوگ ہیں جنہوں نے پیسے لگائے ہوئے ہیں اس میں, وہ اس کے حصے دار ہیں. اس حصے کو عربی میں سہم کہتے ہیں, اردو میں حصہ کہتے ہیں, انگریزی میں شیئر کہتے ہیں. تو یہ کمپنی کو جو مستقل وجود تصور کیا گیا ہے قانوناً, وہ اس کا وجود حصے داروں کے وجود سے الگ ایک مستقل وجود سمجھا جائے. یہ اصل میں ایسا ہی ہے جیسے کہ آپ نے منطق میں پڑھا ہوگا کہ افراد کا وجود الگ ہوتا ہے اور مجموعے کا الگ ہوتا ہے. مجموعہ جو ہے وہ مستقل اس کا وجود ہے. افراد اگرچہ وجود ذہنی ہے, وجود خارجی نہیں ہے, لیکن ہے. اسی طرح کمپنی جو ہے اس کا وجود ہے وجود ذہنی شخص اعتباری کے طور پر, اور باقی حصے دار ہیں. تو یہاں آج کل یہ مسئلہ زیر بحث رہا ہے علماء عصر کے درمیان کہ کمپنی جو ہے اس کے اموال پر زکات آیا کمپنی پر بحث سے کمپنی واجب ہے یا افراد کے اوپر واجب ہے کہ ہر ایک حصے دار اپنے حصے کی زکات نکالے. ارے سمجھے نا. تو ائمہ ثلاثہ کا جو مسلک ہے یا اعتبار کیسا ہے خلطۃ الخیول کا, تو ان کے مذہب کے مطابق کمپنی پر بحیثیت کمپنی کے بارے سمجھے نا. اسی تفصیل کے ساتھ جو میں نے ابھی بیان کی کہ امام شافعی کہتے ہیں کہ اگر ایک آدمی کا حصہ نصاب تک نہیں بھی پہنچتا تب بھی مجموعے پر زکات واجب ہے. امام مالک کہیں گے کہ نہیں اگر صاحب نصاب ہے تب ہوگی ورنہ نہیں. یہ تفصیلات تو ہوں گی, لیکن ان کے نزدیک کیا ہوگا کمپنی پر ویسے کمپنی واجب ہے. لہٰذا ان کے ہاں ان کے مسلک کے مطابق ہونا ہی چاہیے کہ اگر مسلمانوں نے کمپنی قائم کی ہے تو جو اس کے ذمہ دار ہیں وہ ہر سال اس کمپنی کے قابل زکات اثاثوں کا حساب کر کے اس کی زکات کمپنی کی طرف سے نکال دیں. اور جب کمپنی کی طرف سے نکال دی تو بس اب حصے داروں کی طرف سے جو خود بخود نکلے. ان کے نزدیک ائمہ ثلاثہ کے نزدیک یہ ہو. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک خلطۃ الخیول کا اعتبار نہیں ہے, بلکہ ہر صاحب سہم پر اپنے سہم کی زکات ہے. ٹھیک ہے نا. تو امام صاحب یہ فرماتے ہیں کہ کمپنی ویسے سے کمپنی زکات نہیں نکالے گی, بلکہ ہر حصے دار اپنے حصے کی زکات نکالے. ٹھیک ہے نا. یہ بات یہ اسی اصول پر متفرع ہوتی ہے. البتہ آگے یہ
سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھائی جو حصہ دار اپنی زکات نکال رہا ہے تو آیا وہ کس طرح نکالے زکات، کس طرح زکات نکالے؟ کیوں؟ ذرا سمجھ لو، کمپنی کا جو حصہ ہوتا ہے جس کو شیئر کہتے ہیں، اس کی ایک تو قیمت اسمیہ ہوتی ہے جس کو فیس ویلیو کہا جاتا ہے، یعنی ابتدا میں حصہ جس کی قیمت کا جاری کیا گیا تھا. جب زیادہ کمپنی قائم ہوئی تو لوگوں سے حصے کہا تھا حصے داری کرو، تو کتنے پیسوں میں ایک حصہ دیا گیا تھا؟ عام طور سے 10 روپے ہوتا ہے ہمارے یہاں پاکستان میں، 10 روپے کا حصہ. تو وہ کیا ہے؟ 10 روپے کا حصہ ہے، تو وہ قیمت اسمیہ ہے، یعنی وہ اس حصے کے اوپر لکھی ہوئے 10 روپے کا حصہ. ٹھیک، لیکن جو کمپنی بڑھتی ہے اس کے منافع ہوتے ہیں، اس میں اس کے اثاثوں میں اضافہ ہوتا ہے، کاروبار میں ترقی ہوتی ہے، تو ہر حصے کی قیمت بڑھتی چلی جاتی ہے. سمجھے نا؟ ہر حصے کی قیمت بڑھتی چلی جاتی ہے. چنانچہ جب وہ حصہ بازار میں ملتا ہے، بازار ایسس میں، تو وہاں اس کی کوئی اور قیمت لگ رہی ہوتی ہے. اصل میں جاری ہوا تھا 10 روپے پر، لیکن آج بک رہا ہے 100 روپے میں، 70 روپے میں، 80 روپے میں. ارے سمجھے نا؟ اس میں اس بات کو اس میں ایک بار دخل تو اس بات کا ہوتا ہے کہ بھائی اس کے اثاثوں میں اضافہ ہو گیا، اس کی نفع اس سے زیادہ ہو گیا. اور کچھ حصہ اس بات کا بھی ہوتا ہے کہ توقعات لوگوں نے وابستہ کر لی اس کے ساتھ کہ کل کو اس کے نفع میں اور بڑھوتری ہوگی، تو اس کی وجہ سے بھی اس کے اندر اس کی قیمت میں اضافہ ہو جاتا ہے. تو یہ جو قیمت ہوتی ہے بازار میں جس کو بک رہا ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں قیمت سوقیہ. سمجھے؟ قیمت سوقیہ. ایک تیسری قیمت ہوتی ہے، اس کو کہا قیمت دفتریہ، بک ویلیو. وہ کیا قیمت دفتریہ اس کو کہتے ہیں کہ جتنے بھی اثاثے ہیں اس کمپنی کے، وہ جس قیمت پر خریدے گئے تھے، سمجھ گئے؟ وہ قیمت پر جس قیمت پر خریدے گئے تھے وہ قیمت لکھ دی جاتی ہے. سمجھے نا؟ اور ان اثاثوں کے سالانہ اس میں جو ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے اس کا کچھ حصہ اس میں سے نکال دیا. فرض کرو ایک اثاثہ ہے وہ 1 لاکھ روپے کا خریدا گیا، ایک کار ہے مثلا، وہ فرض کرو 5 لاکھ روپے کی خریدی گئی تھی کار، لیکن ہر سال اس میں 10% کمی واقع ہو رہی ہے اس کی ٹوٹ پھوٹ کی وجہ سے، تو 10% نکال دیا سال میں. تو 5 لاکھ میں 10% نکال دیا تو کیا ہوا؟ 4.5 لاکھ ہے. اسی طرح ہر سال گھٹتے گھٹتے، تو جس قیمت پر خریدی گئی تھی اس میں سے ٹوٹ پھوٹ کا حصہ منہا کر کے جو باقی بچتا ہے وہ بک ویلیو یا قیمت دفتریہ کہلاتی ہے. اس کو قیمت تاریخیہ بھی کہتے ہیں. سمجھ گئے؟ تو اب اگر کمپنی کے سارے اثاثوں کی قیمت دفتریہ لگائی جائے، مجموعہ اس کا لگایا جائے اور اس کو پھر حصوں پر تقسیم کر دیا جائے، تو ہر حصے کے اوپر جتنی قیمت آئے گی وہ اس حصے کی قیمتیں دفتریہ. تو اب عین ممکن ہے کہ ایک کمپنی کے حصے کی قیمت اسمیہ تو 10 روپے ہے، قیمت سوقیہ 100 روپے ہے، اور قیمت دفتریہ 50 روپے. سمجھ گئے نہیں؟ یہ عین ممکن. تو اب جو حصے دار خود اپنی زکات نکالے تو آیا وہ قیمت اسمیہ کا اعتبار سے نکالے یا قیمت سوقیہ کے اعتبار سے نکالے یا قیمت دفتریہ کے اعتبار سے نکالے؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے. تو اس میں ایک بات پر تو علماء عصر کا اتفاق، وہ یہ کہ اگر کسی شخص نے یہ حصص
خریدے ہیں آگے بیچنے کے لیے. بہت سے لوگ کمپنیوں کے جو حصے خریدتے ہیں وہ اس لیے نہیں خریدتے کہ اس کو لے کر بیٹھ جائیں گے اور کمپنی کے منافع میں شریک ہوں گے، بلکہ اس لیے خریدتے ہیں کہ آج میں نے یہ حصے خریدے ہیں، جب ذرا ان کی قیمت بڑھ جائے گی تو میں ان کو آگے فروخت کر دوں گا. تو شروع سے ہی خریدتے وقت کی نیت یہ ہوتی ہے کہ میں اس کو آگے بیچوں گا. سمجھے نا؟ تو جس کے معنی یہ ہوئے کہ یہ شیئر جو ہیں بنیت تجارت خریدے. جب بنیت تجارت خریدے گئے تو پھر ان کی پوری قیمتیں سوقیہ پر زکات ہے. سمجھے نا؟ کیونکہ ایسا ہی جیسے کوئی صرف زمین خریدے اور زمین خریدے پہلے ہی دن سے اس کی نیت یہ ہو کہ میں اس کو بیچ کر تجارت کروں گا. تو اب جو قیمت کی زمین کی قیمت بڑھتی جائے گی گھٹتی جائے گی تو جس کی بھی بڑھتی چلی جائے گی اس کی قیمتیں سوقیہ پر زکات واجب ہوگی. اسی طرح اگر یہ شیئر جو ہیں اس لیے خریدے ہیں تاکہ ان کو بیچ کر نفع حاصل کرے تو اس کی قیمت کہیں بھی پہنچ گئی ہو، قیمتیں سوقیہ کے اوپر زکات واجب ہوگی. یہ بات تو طے شدہ ہے اگر بنیت تجارت ہے. لیکن اگر کسی نے بنیت تجارت نہیں خریدے بلکہ اس لیے خریدے ہیں کہ بھائی میں اس کا کمپنی کا حصہ دار رہوں گا، اس میں جو کچھ منافع آئے گا اس میں شریک رہوں گا، اس لیے خریدے ہیں، تو اس میں پہلی بات تو یہ سمجھ لو. اب دیکھو ان تینوں قیمتوں میں قیمت سوقیہ کا تو قیمت اسمیہ کا تو کوئی جواز نہیں ہے، اس لیے کہ وہ تو ابتدا میں جتنے پیسے لگائے گئے تھے وہ بتاتی ہے. بعد میں کمپنی بڑی چڑھی گھٹی جو کچھ دیا وہ قیمت اسمیہ میں اس کا کوئی لحاظ ہوتا نہیں، لہٰذا وہ تو اس لیے معتبر نہیں ہوتی. سمجھے نا؟ قیمت دفتریہ معتبر ہو سکتی ہے کہ بھائی اب جو اثاثوں کی قیمت ہے وہ دیکھی جائے، لیکن ایک عام آدمی کے لیے اس قیمت دفتریہ کا پتہ لگانا تقریباً بہت ہی مشکل ہے. سمجھے نا؟ اگر فرض کرو تم نے پیائیے کے اندر ایک شیئر دے دیے تو اب تم یہ پتہ لگانا چاہو کہ پیائیے کے کتنے اثاثے ہیں، کتنے جہاز ہیں، کتنے ہینگر ہیں، کتنے وہ ہیں اور ہر ایک کی قیمت اب کیا چل رہی ہے، یہ پتہ لگانا بڑا دشوار ہے. یعنی جو بیلنس شیٹ وغیرہ آتی ہے تو اس کے اندر بھی یا انکم اسٹیٹمنٹ آتا ہے کمپنی کی طرف سے تو اس کے اندر بھی یہ تفصیلات ملنی ایک عام آدمی کے لیے بڑی دشوار. اگر معلوم کر سکے کوئی تو ٹھیک ہے، وہ سب سے بہتر ہے، لیکن معلوم کرنا بڑا مشکل. لہٰذا ایک ہی صورت رہ گئی کہ جو قیمتیں سوقیہ ہے اس کا اعتبار ہے. سمجھے؟ بازار میں جس قیمت ہو وہ سیل ہو جاتا ہے. لیکن اس صورت میں یہ ذرا سمجھ لینا کہ پوری قیمت سوقیہ پر زکات دینا فرض نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جو حصہ ہے نا وہ مانا کیا ہے کہ جتنی بھی کمپنی کے مملوکات ہیں ان سب میں ایک حصہ شائع ہے قائد صاحب. اب اس کی مملوکات میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو قابل زکات ہیں، بہت سی ایسی جو قابل زکات نہیں. بلڈنگ ہے اس کے اوپر زکات نہیں، مشینری ہے اس پر زکات نہیں، کاریں ہیں اس پر زکات نہیں، فرنیچر ہے اس کے اوپر زکات نہیں. تو بہت سے اثاثے ایسے ہیں جو جن کے اوپر زکات واجب نہیں ہوتی. زکات واجب ہوتی ہے قائد پر کہ اس کمپنی نے جو مال سے تیار کیا ہے بیچنے کے لیے اس پر ہو، اس کا جو کیش ہے نقدی اس کے پاس ہے اس پر ہو، خام مال پڑا ہوا ہے اس کے اوپر ہو. سمجھے نا؟ تو لیکن یہ جو بلڈنگ عمارت وغیرہ اس پر نہیں ہوگی. تو اس میں اگر کوئی شخص یہ پتہ لگا سکے، یہ پتہ لگانا کوئی زیادہ دشوار نہیں ہوتا کہ کتنے اثاثے اس کے جامد اثاثے ہیں، یعنی بلڈنگ فرنیچر وغیرہ وغیرہ، اور کتنے اثاثے جو ہیں وہ قابل زکات ہیں. فرض کرو کہ تحقیق کرنے سے پتہ لگا کہ اس کمپنی کے 60% اثاثے جو ہیں وہ قابل زکات ہیں اور 40% جو ہیں وہ ناقابل زکات ہیں. تو اب قیمت سوقیہ کا کتنا حصہ قابل زکات ہوگا؟ 60. قیمت سوقیہ 100 روپے ہے
تو 60 روپے پر زکات ہے. سمجھ گئے؟ یہ آدمی کوئی اگر یہ کرنا چاہے تو جو ناقابل زکات اثاثے ہیں ان کا تناسب منہا کر سکتا ہے اس کی مجموعی قیمت سقیہ. ارے سمجھ گئے؟ اور اگر کوئی شخص نہیں کر سکتا تو ایسی آدمی میں جو پوری قیمت سقیہ پر زکات ادا کرے. یہ ہے خلاصہ جو کمپنی پر زکات کرتا ہے. سمجھ گئے بھائیو؟ بس صلی اللہ تعالیٰ